کتاب میں وہ یار ان کا بھی دفاع ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم جو ہے جگہ جگہ اس پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ خدا کی کروڑوں ایٹم بم مسلمانوں پہ گرا دیے جائیں، یہ مسلمان کے لیے برداشت کرنا آسان ہے؟ مسلمان کے سامنے اس کے رب پہ، اس کے رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دینا تمہارا خدا کہاں تھا، اس سے بڑا کوئی زہریلا جملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جملہ ہے اگر اس کا زہر سمندر میں گھول دیا جائے، سمندر کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ قسم خدا کی مشرکین کے ان جھوٹے معبودوں پر بھی اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے سچے معبود پہ اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ حاضرین ذویل احتشام، میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ شریف کی آیت نمبر 12 تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام سے جو کلام فرمایا، پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، وہ کیونکہ رب تعالیٰ کلام فرمائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہی ان کی معراج تھی۔ رب کا ان کے ساتھ ہم کلام ہونا یہی ان کی معراج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے جن حالات میں ملاقات فرمائی، وہ حالات موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو دیکھ کر ہم اپنے حالات کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کن حالات سے گزر رہے تھے کہ مالک عز و جل نے اتنا انعام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنا لیا۔ آج کون سے حالات ہیں جو اہل اسلام کو درپیش ہیں؟ مسلمان جو ہیں وہ کن حالات سے دوچار ہیں؟ کون سے ایسا عمل کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ ان کو بھی بارگاہ خدا بندی کا قرب حاصل ہو جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ سے ایک بندہ، آپ کے ہاتھ سے ایک بندہ مصر میں فرعون کا ماننے والا جو ظلم کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک بندے پر، لکڑیوں کا اکٹھا کر کے اسے مجبور کر رہا ہے کہ میرے گھر پہنچا کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اسے جب سمجھایا، سمجھنے پہ نہ آیا تو آپ نے ایسے اسے مکہ مارا، اسی مکے سے وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے بندہ، انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر کے مدین پہنچتے ہیں، اسی پریشانی کے عالم میں کہ اب کیا بنے گا، یہی پریشانی دل میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی کرم نوازی موسیٰ علیہ السلام پر یہ فرمائی، سب سے پہلی مرہم جو رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کے دل پر رکھی گئی وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر جا پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر جا پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے علاقے والوں کو تبلیغ کر کر کے ضعیف ہو جاتے ہیں، بندہ کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کے پاس بھیج بھی رہا ہے تو کسے بھیج رہا ہے؟ اپنے کلیم کو بھیج رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچ کر جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا نجوت من القوم الظالمین، فرمایا کہ موسیٰ اب تو ظالموں سے بچ گیا ہے، فرعون یہاں دخل اندازی نہیں کر سکتا، یہاں میں ہر طرح سے تیرا دفاع بھی کروں گا، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ
تیرے تک تیرا دفاع کروں گا ہر طرح، فرعون کا پنجہ ظلم جو ہے وہ تیرے تک میں نہیں پہنچنے دیتا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا بھائی؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کتنا عرصہ وہاں رہے، وہاں سے پھر روانہ ہو رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب پھر مصر کی طرف جا رہے ہیں، مدین سے مصر جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے گھر والی حاملہ ہیں، سخت سردی ہے، پریشانی بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بٹھاتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیں، میں ہاتھ سیکنے کے لیے، تاپنے کے لیے آگ ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ سمجھ آیا؟ آگ ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ جب اس وادی میں پہنچے نا جی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا۔ اب دیکھیں، دوبارہ مصر جا رہے ہیں، وہی معاملہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے، وہ بندے والا، فرعونی والا۔ بیوی ساتھ ہیں، سخت سردی ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی بیگانہ نہیں نظر آ رہا، اکیلے تنہائی میں جنگل میں سفر کر رہے ہیں، گھر والی حاملہ ہیں، پریشانی لائق ہوگی کہ اب کیا بنے گا، قربان جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عین سخت پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا۔ اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ او بھائی، جب سارے سہارے ختم ہو جائیں نا جی، بندہ دین حق کے لیے کھڑا ہونے والا ہو، سارے سہارے ختم ہو جائیں، اپنے بیگانے سارے اپنا پلہ چھڑا کے دور ہو جائیں، ماتے بندہ مومن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تب اس کے دل میں اپنی طرف سے امید کی صرف شمع نہیں روشن کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا آفتاب روشن کر دیتا ہے، پورا آفتاب روشن کر دیتا ہے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھنے لگا ہوں۔ یہ امام دوانی رحمہ اللہ نے السنن الواردہ فی الفتن، یہ پوری کتاب فتن پر، فتنے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ان فتنوں پر پوری کتاب لکھی ہے امام نے۔ اس میں سے حضرت ابو الجلد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ ذرا یہ حدیث پاک غور سے سماعت فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں کہ یالج البلاء باہل الاسلام خصوصیتا دون الناس، فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا دنیا جہان کی ساری مصیبتیں صرف مسلمانوں کا رخ کر لیں گی، صرف مسلمانوں کا، صرف مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گی، ہمارے اوپر بم گرائے جائیں، ہمارے اوپر تلواریں چلیں، ہمارے اوپر تیزاب پھینکا جائے، ہمارے ساتھ جو بھی کیا جائے، ان سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت یہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، آج ہمارے رب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے کرائے کے لوگ مفاد پرست طبقے کو خرید کے، ان کو پیسے دے کے، نعوذ باللہ من ذالک، آج وہ فیس بک پہ بیٹھ کے، یہ میڈیا پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ پہ اعتراضات کر رہے ہیں، ہاں بھی تمہارا خدا کہاں تھا؟ آپ حیران ہوں گے، پچھلے دنوں لاہور میں ایک خاتون اور اس کی بیٹی گٹر میں جا گری ہیں، فوت ہو گئی ہیں وہیں۔ لوگوں نے، ملحدین نے یہ کہا، ہاں جی تمہارا خدا کہاں تھا اس وقت؟ تمہارا خدا کہاں تھا؟ یہ کن لوگوں نے کہا؟ یہ ان لوگوں نے کہا جو کلمہ پڑھنے والے تھے پہلے، جن کے ابا کلمہ پڑھنے والے تھے، جن کی اماں کلمہ پڑھنے والی تھی، کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھی۔ آج نعوذ باللہ من ذالک، بتائیں یار مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور حملہ کیا ہوگا؟ قسم خدا کی کروڑوں ایٹم بم مسلمانوں پہ گرا دیے جائیں، یہ مسلمان کے لیے برداشت کرنا آسان ہے؟ مسلمان کے سامنے اس کے رب پہ، اس کے رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دینا، تمہارا خدا کہاں تھا، اس سے بڑا کوئی زہریلا جملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جملہ ہے، اگر اس کا زہر سمندر میں گھول دیا جائے، سمندر کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں، اگر یہ
اس کا زہر جو ہے سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر میں بھی آگ بھڑک اٹھے، اتنا سخت ترین جملہ ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کس جگہ بولا جا رہا ہے؟ آپ کے پاکستان میں بولا جا رہا ہے۔ کس طرف سے بولا جا رہا ہے؟ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے بولا جا رہا ہے۔ جب وہ لڑکی عورت گری تھی اس میں، اس کی بیٹی گٹر میں گری تھی، تمہارا خدا کہاں تھا اس وقت؟ بتائیں، غور سے سن رہے ہیں؟ قسم خدا کی دنیا جہان کے گندے سے گندے مذہب اس دنیا میں موجود ہیں۔ گائے کا پیشاب پینا جن کے نزدیک ثواب کا کام ہے، گائے کا گوبر کھانا جن کے نزدیک ثواب کا کام ہے، اگر وہ بھی کھڑے ہو کے زمزم پہ اعتراض کریں، بتائیں، جن کے سامنے کتے کی پوجا ہوتی ہے، جو کتے کی پوجا کرتے ہیں، 36 کروڑ بت رکھے ہوئے ہیں مشرکین کے ہاں، کتوں کی پوجا ہوتی ہے، خنزیر کی پوجا ہوتی ہے، وہاں مشرکین کی پوجا ہوتی ہے، ان کو معبود مانا جاتا ہے، ان کو بھگوان مانا جاتا ہے۔ قسم خدا کی مشرکین کے ان جھوٹے معبودوں پر بھی اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے سچے معبود پہ اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جہاں پتھروں کی پوجا ہو وہاں پہ جناب میرے رب تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے پہ اعتراض ہو، بتائیں نا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جہاں جن ملکوں کے اندر 80%، 90% بچے بغیر نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں، ان ذلیلوں کو بھی مسلمان بہن بیٹی کے برقعے پہ اعتراض۔ دنیا جہان کے گندے سے گندہ مذہب جو ہے وہ بھی اس وقت محفوظ ہے۔ گندے سے گندہ مذہب جو ہے اس کا بھی مرکز قائم ہے، لیکن مرکز نہیں ہے، اسلام کے پاس نہیں ہے۔ ہر ایک مذہب کے پاس ہر ایک مذہب کی حکومت قائم ہے، حکومت نہیں ہے تو اسلام کی حکومت کوئی نہیں۔ حضرت ابو الجلد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یالج البلاء باہل الاسلام خصوصیتاً دون الناس۔ اللہ اکبر، ماتے دنیا جہان کی ساری مصیبتیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ کافر ساتھ رہتے ہوں گے، کافر ہمسایہ ہوگا، مطمئن ہوگا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہندو مطمئن ہے، نصرانی مطمئن ہے، یہودی مطمئن ہے، پریشان ہے تو بیچارہ مسلمان پریشان ہے۔ بیٹی گھر سے باہر جائے کوئی پتہ نہیں اس کا برقع بھی سلامت رہتا ہے نہیں رہتا، اس کی عزت بھی سلامت رہتی ہے نہیں رہتی۔ کوئی مسلمان گھر سے باہر نماز پڑھنے چلا جائے کوئی پتہ نہیں واپس آئے گا بھی صحیح ہے نہیں آئے گا، پتہ نہیں۔ صرف مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اعتراض ہیں مسلمانوں کے خدا پہ ہیں، احتمالات اور شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ دنیا جہان کی غلیظ ترین کتابیں وہ یار ان کا بھی دفاع ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم جو ہے جگہ جگہ اس پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ہر جاہل سے جاہل بندہ بھی کھڑا ہو کے قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے، جاہل سے جاہل بندہ، ذلیل سے ذلیل انسان بھی نعوذ باللہ اسے رسول اللہ علیہ السلام کی نکاح پہ اعتراض ہے۔ بتائیں، جو حرام میں مبتلا ہیں ان کو حلال پہ اعتراض ہے، جو گندگی کھا رہے ہیں ان کو حلال کھانے پہ اعتراض ہے، جو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں ان کو زمزم پینے پہ اعتراض ہے، جو کتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں ان کو رب کے سامنے جھکنے پہ اعتراض ہے۔ جو فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ بے خوف ہو کے رہیں گے، ایک مسلمان ہوگا جو فتنوں کی، آزمائشوں کی، پریشانیوں کی زد میں ہوگا۔ پیارے بھائیوں، آج دیکھیں آپ مشرق سے مغرب تک دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی حملہ ہوتا ہے مسلمان شہید ہوتا ہے، مسلمان کا خون سستا، مسلمان کی عزت سستی۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کتاب کو جلتے آپ نے دیکھا ہے؟ بتاؤ یار، کسی کتاب کو آگ لگانے کی بات کہیں بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک قرآن ہی ہے۔ یورپ کے ایک ملک کے اندر پارلیمنٹ میں ایک خناس کھڑا ہو کے کہتا ہے جب تک قرآن دنیا میں موجود ہے فساد ختم نہیں ہو سکتا۔ بتائیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے والے وہ امن کے ٹھیکیدار ہیں پوری دنیا میں۔ قسم خدا کی ہماری جب حکومت تھی اسلام کی، یہودی نصرانی سارے لوگ جو ہیں مسلمانوں کے حکمرانوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا۔ ایک علاقے سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، وہ جا رہے تھے، وہاں نصرانی تھے، عیسائی تھے، عیسائیوں کے حکمران آ رہے تھے، وہ عیسائی جھولیاں اٹھا اٹھا کے دامن اٹھا کے دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہمارے ظالموں کو لے جا، انہی فرشتوں کو واپس لے آ۔ ہمارے لوگوں نے یوں عزت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشہدات کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو معلوم پڑے گا یار
ہمارے حکمرانوں نے کس طور پہ ان کو عزت دی ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے یار کیسے عزت دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی بھی عزت ہے کہیں؟ بتائیں نا بھائی۔ وہی فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ وَأَهْلُ الْأَدْيَانِ حَوْلَهُمْ آمِنُونَ، ماتے ہیں باقی سارے دینوں کے ماننے والے امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان ہی ہوگا بیچارہ، وہ پریشان دکھائی دے گا، اس کا نہ کاروبار محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ عقیدہ محفوظ، نہ کتاب محفوظ، نہ دین محفوظ، کوئی شے محفوظ نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو دور کرنے کے لیے دنیا جہان کے کافر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے تبلیغ کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، سیاست کے ذریعے جہاں جہاں کفر پھیلتا پھیلا دو، اور جہاں اس سے بھی نہیں جاتے ان کو پھر پکا پکا سلا دو۔ یہی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ اور ایک آج مسلمان ہے بیچارہ، وہ اپنا دکھ روئے بھی یہ بھی ظلم قرار پاتا ہے، اپنا دکھ سنائے نا یہ بھی ان کو لگتا ہے کہ بہت بدتمیز بندہ ہے، بھائی کیسی باتیں کرتا ہے یہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے دیکھیں جی، یہ وہ بات ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام، آگے پیچھے پریشانیاں، قتل کے منصوبے، گھر والی کی الگ پریشانی، سفر میں ہے، غربت ہے، مسافرت ہے، سخت سردی ہے، سر چھپانے کو مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے موسیٰ اب تیرا کوئی سہارا نہیں رہا، اب دیکھ میں اپنی رحمت کے دروازے کیسے کھول رہا ہوں۔ اس موقع پر ڈٹ کے رہنا ہوگا مسلمانوں، اپنے ایمان کی قدر کرنی ہوگی۔ لیکن حضرت ابو الجد کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب دیکھیں گے مسلمان یہ بھی امن کے ساتھ ہے، ہندو یہودی امن کے ساتھ، نصرانی امن کے ساتھ، بدھو امن کے ساتھ، دنیا جہان کا غلیظ سے غلیظ کافر امن کے ساتھ ہے، ایک مسلمان پریشان ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اس وقت مسلمان جو ہیں وہ حتیٰ یتحود قوم ویتنصر آخرون، مسلمانوں میں ایک گروہ بہت بڑا یہودی بن جائے گا، ایک بہت بڑا گروہ عیسائی بن جائے گا۔ بتائیں آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے؟ لوگ کیسے اسلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، ملحد ہو اسلام چھوڑ کے، نصرانی ہو اسلام چھوڑ کے، یہودی ہو اسلام چھوڑ کے۔ اور ایک آج ہم نے کہ ہم مطمئن بیٹھ رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، کہاں پھیل رہا ہے بھائی بتاؤ تو؟ پوری دنیا میں اسلام کی حکومت کوئی نہیں، اسلام پھیل رہا ہے، کیسے پھیل رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جی فلاں مسلمان ہو گئے، فلاں مسلمان ہو گئے، بھائی وہ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے مسلمان ہو رہے ہیں، جیسے اسلام کو مسلمان چاہیے وہ والے تیار ہوں تو بات بنے گی۔ آگے دیکھیں گے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام نے ان کو فتنوں کا علم دیا تھا، اور یہ خود فرماتے ہیں حضور سے کوئی جا کے نمازوں کے متعلق پوچھتا تھا، کوئی روزے کا پوچھتا تھا، کوئی حج زکوٰۃ کا پوچھتا تھا، میں اکیلا ہی تھا پوری جماعت میں صحابہ میں حضور سے جا کر پوچھتا تھا یا رسول اللہ ایمان پر جو آنے والے خطرات ہیں آپ مجھے وہ بتایا کریں، ایمان پر آنے والے خطرات جو ہیں آپ مجھے ان کے متعلق آگاہی دیا کریں۔ اللہ اکبر، پھر خود فرماتے ہیں میں اس لیے پوچھا کرتا تھا تاکہ میں اپنا ایمان بچا سکوں، تاکہ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کا ایمان بچا سکوں۔ اتنے بڑے عالم تھے حضرت حذیفہ فتنوں کے متعلق، منافقوں کے متعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، جنازہ تیار ہو جاتا، حضرت عمر فرماتے ہیں خادم کو جا دیکھ کے آ اس جماعت جنازہ میں حذیفہ کھڑے ہوئے ہیں، حذیفہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے نا حذیفہ کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت عمر بھی جنازہ پڑھنے آتے تھے۔ جب دیکھتے کہ حذیفہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا حضرت حذیفہ کو کہ یار تمہیں رسول اللہ علیہ السلام نے علم دیا منافقوں کا، صحیح بتا، تجھے قسم دیتا ہوں میرے بارے میں بتا یار میں کون ہوں، میں کون ہوں، میرا کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے؟ جن کو ایمان کی فکر ہوتی ہے نا
رسول اللہ سے جنتی ہونا سن کے بھی یوں پریشان رہتے ہیں۔ اور ایک آج ہم نے تو اکیلا نعت خوانوں سے سنا ہے، جو میلاد کا جلسہ پڑھا دے گا پکا جنتی ہے، ہم تو اسی بات سے ہی جنتی بن گئے، اور سارے کام ہمارے قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، لیکن جنتی ہم پکے ہیں، سر لگا کے پڑھیں گے جنت دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہے بھائی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بار حضور سے جنت لے چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا مسجد کے لیے کوئی جگہ دے تو میں جنت دوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور جگہ میں دوں گا، جنت بھی میں لوں گا۔ حضور نے کہا عثمان جگہ ہماری ہوگی، جنت تمہاری ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ ہے جو مدینہ میں کنواں لے کے دے میرے غلاموں کو پانی پینے کے لیے تو میں جنت دے دوں اسے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور کنواں بھی میں دوں گا، جنت بھی میں لوں گا۔ دو بار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے جو جہاد کے لیے، تبوک کے لیے ہمیں سامان دے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا کہ میں اسے جنت دے دوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور 100 اونٹ دوں گا، 7 پلان دوں گا، 7 سامان دوں گا۔ حضور خاموش ہے، پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور 200 اونٹ دوں گا، 7 پلان دوں گا، 7 سامان دوں گا۔ حضور پھر خاموش ہے، تیسری بار پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ 300 اونٹ دوں گا، 7 پلان دوں گا، 7 سامان بھی دوں گا۔ پھر وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے اترا ہے، حضور ممبر سے نیچے اترا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان کو سینے سے لگایا۔ بتائیں، پھر یہ بھی روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کے اندر 900 اونٹ روانہ فرمائے تھے۔ اور بھائی قربانی میں جس کے گھر کے باہر 2 اونٹ بندے ہوں، لوگ بھاگ بھاگ کہتے ہیں یار فلاں حاجی صاحب کو کوئی 2 اونٹ دے دے۔ تو بتائیں جس عثمان غنی نے جہاد کے لیے 900 اونٹ ہی روانہ کر دے ہوں، تو حضرت وہ بھائی رسول اللہ علیہ السلام سے سن کے جیسی قبر کا ذکر آتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رو رو کے پوری داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی حضرت عثمان کی۔ ہمارے ایمان کا کیا معیار ہے یار؟ ٹھگیاں ہم کریں، خیانت ہم کریں، لوگوں کے پیسے ہم دبائیں، بیٹی کو حصہ ہم نہ دیں، بہن کا حصہ ہم کھا جائیں، اماں کو اس کے حقوق ہم نہ دیں، اور صرف نعت خان کے کہنے پہ پکے جنتی بنیں، ہے یا نہیں؟ نعت خان کے کہنے پہ پکے جنتی، وہ رسول اللہ کے کہنے کے باوجود پھر پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بن جائیں۔ یہ دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو کہا کہ جناب وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ نے چونکہ قسم دی ہے اب میں بھی قسم کھاتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو فرمایا، عرض کرنے لگے کہ حضور میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا جو حضور نے مجھے علم عطا فرمایا اس حساب سے آپ پکے جنتی ہیں۔ اتنا سننے کے باوجود، اتنی گارنٹی کے باوجود حضرت عمر کہتے ہیں کہ بس دعا کرتے تھے، آخری وقت جو دعا کی نا رب کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری نیکیاں نہ پوچھے، نیکیوں کا کوئی حساب نہ کرے، بس میرے گناہوں کو نہ پکڑے، میں کہتا ہوں بس پورا سورہ مجھے معاف کر دے، بس رب یہ کہے کہ عمر نہ تیری نیکیاں دیکھتا ہوں نہ گناہ دیکھتا ہوں، جا تجھے معاف کیا، بس یہ کہہ دے مجھے میرے رب۔ یار اپنے بھی ایمان کی فکر کر لو یار، اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی، اور وہ بھی ایمان کے معاملے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیف بکم اذا انفرجتم عن دینکم انفراج المرأة عن قبلها لا تمنع منه من اتاها۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا بھائی، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت تم پیسے کی خاطر اس عورت کی طرح ہو جاؤ گے جو آوارہ عورت ہوتی ہے، کوئی 4 پیسے دکھائے تو اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ میں تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اس عورت کی طرح بن جاؤ گے کہ جو بھی پیسے دکھائے گا تم قرآن ہی چھوڑ دو گے، تم رسول اللہ کا دامن ہی چھوڑ دو گے، تم امام الانبیاء کی شریعت ہی چھوڑ دو گے، اور تم خدا کی توحید ہی چھوڑ دو گے۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ بندہ آگے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے زور سے ہاتھ مارا، اس کے اس طرح کندھے پر ہاتھ مارنے کے بعد آپ نے فرمایا لیکن، اس نے کہا ما ادری، میں تو نہیں
بات سمجھتا کہ ایسا بھی دور آئے گا. حضرت حذیفہ فرمانے لگے لیکن ادری، تو کہتے نا مجھے نہیں پتا، میں لیکن مجھے پتا ہے. میں اس حبیب سے سنا ہے دنیا آگے پیچھے ہو سکتی ہے، سورج آسمان کو چھوڑ کے زمین پہ آ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ کے آسمان پہ جا سکتی ہے، پہاڑ مشرق کا مغرب جا سکتا ہے، اس محبوب کا فرمان آگے پیچھے ہو سکتا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے بھائیو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں انتم، یہ سنیے گا ذرا غور سے بھائی، انتم یومئذ بین عاجز و فاجر، میں اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی تم دو بندوں کے بیچ میں ہوگے، ایک بندہ عاجز ہوگا، ایک بندہ فاجر ہوگا. ایک اپنے فجور میں آگے بڑھ جائے گا، ایک بندہ اپنے عجز میں، اپنی بے بسی میں، اپنی بے کسی میں آگے بڑھ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کریں حضرت حذیفہ کی اس جملے پر. فرمایا کہ جو اسلام کا خیر خواہ ہوگا تمہارا، جو تمہارا ایمان بجانا چاہتا ہوگا، جو تمہاری عزتوں کا رکھوالا ہوگا، وہ عاجز ہوگا بیچارہ، وہ کچھ کر نہیں پائے گا. اور جو دوسری طرف ہوگا وہ فاجر ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کسی کو سمجھ پڑی ہو بات کی. پاکستان میں جب بھی کوئی معاملہ بنتا ہے، عوام کن کی طرف دیکھتی ہے؟ علماء کی طرف دیکھتی ہے. صحیح سے بتائیں، علماء کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ عاجز ہے. اور جو پیٹنے والا ہے وہ فاجر ہے. کون ہے؟ فاجر ہے. عزتوں پہ حملہ آور ہوگا فاجر، معاملات کرنے والا ہوگا فاجر. فرمایا کہ اس وقت حضرت حذیفہ نے فرمایا اس وقت تمہارے لیے تمہارا ایمان اتنا سستا ہو جائے گا جس طرح عورت اپنی عزت کو سستا کر لیتی ہے. میں اگر کوئی بھی آئے اس کی عزت لے جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. فرمایا حضرت حذیفہ نے تمہارے ایمان کی قدر بھی اسی طرح ہو جائے گی. میں کہ جو بھی کہے گا تم اسلام چھوڑنے کو ہر بات پہ تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے بھی ٹھیک، جو بھی کہو ٹھیک ہے. آج بیچارے وہ علماء وہ عاجز ہیں یا نہیں؟ وہ بیچارے اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں. قرآن بیان کرتے ہیں، لوگوں سے ڈر ہوتا ہے یار بیان کریں کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، حضور کا حکم بیان کریں کہیں گلے نہ پڑ جائے. رغل بھی ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کتاب لکھی، میں نے کہا چھاپی نہیں چھاپی، ڈر لگتا ہے کیسے چھاپی. بتائیں عاجز ہوئے نہیں ہوں گے. دوسری طرف فاجر ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت تم عاجز کی توہین نہ کرنا، جتنا ہو سکے زور تم فاجر کے خلاف لگانا، فاجر کے خلاف لگانا. آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم فاجر کے خلاف تو بول نہیں سکتے، وہ بیچارہ جو عاجز ہے اسی کو ہی سنانی شروع کر دیتے ہیں. فیس بک پہ تو علماء کو گالیاں، سامنے ہوں گے تو علماء کو گالیاں، اکٹھے بیٹھیں گے تو انہیں کی پگڑی اچھالیں گے. اور بھائی صاحب ذرا ان بیچاروں کو بھی تو دیکھیں، وہ کس جوگے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ بھی ظالم کا پنجہ روکنا کسی کے بس میں ہے؟ بتائیں. لیکن یہ ضرور ہے اللہ تبارک و تعالی علماء کو یہ ہمت دیتا ہے. لیکن آج جس حالت کی حضرت حذیفہ نے نشاندہی کی تھی، واللہ کہہ رہا ہوں وہی آ چکا، وہی دور آ گیا. لوگوں کے لیے اسلام کو چھوڑنا بہت آسان ہو گیا، ایمان کو چھوڑنا بہت آسان ہو گیا، قرآن کو چھوڑنا بہت آسان ہو گیا. اگر میں اور آپ کہیں گے ہم نے کہاں قرآن چھوڑا بھائی، تو میں اور آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں. میرے بچے اور آپ کے بچے کتنی دیر قرآن پڑھتے ہیں اور سکول کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے قاری صاحب صرف 10 منٹ آئیے گا. سکول پڑھنے کے لیے بچے وہیں جائیں گے، اکیڈمی پڑھنے کے لیے بچے وہیں جائیں گے. قرآن پڑھانے کے لیے قاری صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں، بیل دے رہے ہیں. بچوں کا موڈ نہیں بن رہا. بچوں کی اماں آئی ہوئی ہیں، بڑی اماں دادی اماں آئی ہوئی ہیں، آج چلے جائیں آپ. یہ قرآن کی عزت ہے ہمارے ہاں، ہے یا نہیں؟ تو پھر اسلام کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا کتنا سستا ہو گیا آج. اگر ہمیں اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر بات ختم ہوگی بھائی. کاش کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ایمان کی قدر کو پہچانے، اسلام کی قدر کو پہچانے. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی ہیں.
لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاکستان سے نوجوان طبقہ یورپی ممالک میں یہ کہہ کے ویزے لے کے چلا گیا ہے میں قادیانی ہوں اور مجھے یہاں خطرہ ہے، مجھے وہاں سیاسی پناہ دی جائے، مذہبی پناہ دی جائے، اور انہوں نے اپنے دل کو یوں جھوٹی تسلی دی۔ ہم نے اوپر سے کہا تھا، اندر سے تو پکے سنی ہے سب ٹنا، اندر سے تو پکے ٹھکے سنی ہے ہم، بھائی یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ یہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے بھی میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ اوپر سے غداری کروں گا، اندر سے حضور کا وفادار ہوں میں۔ کیا مطلب ہے؟ صرف روٹی کی خاطر چلے گئے یار باہر، یہ کہہ کہ میں قادیانی ہوتا ہوں، یہ کہہ کہ میں حضور کی ختم نبوت کا منکر ہوں۔ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارا بھی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو صبر کی تلقین نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو توکل کی تلقین نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو مادیت کے پیچھے بھگایا ہے، اپنے بچوں کو حرص اور جب ہوس اسی کے پیچھے لگایا ہے۔ کاش کہ اپنے بچوں کو ایمان کی فکر بھی دیتے، بھائی ایمان کی فکر دیتے، قرآن کی فکر دیتے، اسلام کی محبت دیتے، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت دیتے۔ یہ محبت اگر دل میں ہوتی تو پھر اقبال رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا، یورپ گیا، مغرب میں گیا، ان کے کمکمے بھی دیکھے، ان کی لائٹیں بھی دیکھی، بڑے بڑے محلات و بنگلے دیکھے، فرمایا اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں نے سائنسی ترقی دیکھی، ساری چیزیں دیکھی۔ کہتے ہیں مجھے تو کوئی بھی شے ان کی اچھی نہیں لگی، کوئی شے اچھی نہیں لگی۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں جب گھر سے نکلنے لگا تھا میری ماں نے میری آنکھوں میں مدینہ منورہ اور مولا علی کے قدمین کو لگنے والی مٹی کا سرما ڈالا تھا، کوئی شے مجھے اچھی نہیں لگی۔ کاش کہ یار آج امت کی نگاہیں بھٹکی ہیں، نگاہ بھٹکی ہے رسول اللہ سے بے وفائی کر بیٹھے، نگاہ ہی بھٹکی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے، وہاں سے واپس آنے لگے نا، ان کی گائے سمجھتے نا وہ بندھی ہوئی تھی، بڑے بڑے ان کے دودھ والے تھیلے، تھن ان کے بڑے بڑے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نگاہ پڑی، آقا علیہ السلام نے فوراً اپنا چہرہ مبارکہ اس طرف پھیر لیا اور اپنی چادر مبارکہ اپنی آنکھوں میں رکھ لی۔ صحابہ کرام عرض گزار ہو یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کہا میرے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے ان کی اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے، منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، میں کہ حبیب اپنی آنکھیں بھی نہ پھیلائیں ان کی طرف، آپ کی آنکھیں اٹھے ہی نہ ان کی اس دولت کی طرف۔ بتائیں جس کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطرہ تھا یار؟ حضور فرماتے اگر میں چاہوں تو وہ پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلا کرے، لیکن میں نہ اس کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ زمین کے سارے خزانے حضور جہاں چاہتے اٹھ کے ساتھ چل پڑتے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج امتی جو ہے بیچارہ سائنس تھوڑی سی ترقی کیا کرتی ہے، یہ اسلام چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، ترقی تو ساری انگریز نے دی ہے۔ بھائی جو بندہ آج انگریز کی ترقی کو دیکھ کے ایمان چھوڑ رہا ہے، دجال کو ضرورت نہیں پڑنی تبلیغ کرنے کی، یہ ویسے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر نہیں سمجھ پڑا مسئلہ، دجال کو ضرورت نہیں پڑنی، دجال اپنی جنت کھولے گا بھی نہیں، دجال اپنی جہنم کھولے گا نہیں۔ جو سائنس کی تھوڑی سی چمک کو دیکھ کے رسول اللہ کا بے وفا بن گیا ہے، بتائیں جب دجال اس کے سامنے زمین سے سونا نکال کے دکھائے گا، اس نے تو بھائی بھاگ کے جانا ہے، یہ دوڑ کے جائے گا۔ دنیاوی چمک دمک سے پیارے بھائیوں آنکھیں پھیر لو۔ چمک دمک اگر آپ مدینے جاتے ہو نا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے باقی چیزیں مانگتے ہو، ساتھ یہ بھی مانگو یا رسول اللہ میری آنکھوں میں آپ کے حسن کے علاوہ کوئی اور حسن میری آنکھوں کو بھائے نہ کبھی، بس دنیاوی لیلاؤں کی جو چمک ہے، دنیاوی چمک دمک، سائنس کی چمک دمک، بھائی اس کو ایمان نہ دو۔ کلمہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، تو پھر ان چیزوں کو دیکھ کے رسول اللہ کے بے وفا کیوں بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو رب تعالیٰ کے لیے اتنی تکالیف اٹھا رہے ہیں، کتنا عرصہ تک آپ مصر سے دور رہے یار، کتنا عرصہ تک آپ مدین میں رہے، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، پھر وہاں سے آ رہے ہیں این پریشانی کے عالم میں۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید کی شمع نہیں پورا آفتاب روشن کیا۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو شر بخشا، بلکہ نہ
میرے رب تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے سر پر نبوت کا تاج پہنا دیا، ہم کلامی کا شرف عطا فرما دیا۔ پریشانی کے موقع پر، پریشانی جب عروج پہ ہے، اللہ تبارک و تعالی تب بندوں کو دیکھتا ہے کون استقامت اختیار کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، ہمیں تو پریشانی کوئی نہیں آئی، ہمیں تو صرف بھوک لگی، ہم جناب یہودیت کی طرف مائل ہو گئے، ہمیں صرف بھوک لگی، ہم نصرانی کی طرف، بلکہ میں اگلی بات کہوں، بھوک بھی نہیں لگی، صرف خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، لمبی لمبی امیدیں ہیں۔ میرے آقا نے سامنے فرمایا یہ لمبی امیدیں جو ہیں یہ بندے کو عقیدہ آخرت سے فارغ کر دیتی ہیں۔ جس بندے کے دل میں لمبی لمبی امیدیں آ جائیں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، کبھی بھی راضی نہیں ہوتا وہ بندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، آپ سوچیں ذرا، حضور طائف تشریف لے جاتے ہیں، طائف والے گندے قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، حالانکہ حضور کے رشتہ دار تھے وہ، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی۔ سب بھائیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں سننی ہم نے، نہ ہی ہم نے سنانے کی کوشش کریں۔ وہاں سے نکال دیا، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، حضور بیٹھتے ہیں اٹھا کے پھر پتھر مارتے ہیں، گندی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام چلتے چلتے، سچی بات ہے اتنے حضور زخمی ہو گئے تھے، عتبہ جیسا ظالم جو مدینے میں ظلم کرتا تھا، آج حضور کی حالت دیکھ کے وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے۔ اس کا ایک خادم تھا عداس نام کا، اس نے اسے کہا یار یہ انگور ہیں، یہ دھو کے نہ لے جا کے وہ جو بندہ بیٹھا ہوا نا سامنے اس کو جا کے دے، اور اسے کہنا یار آج رشتہ داری کی لاج رکھنا، یہ کھا لینا، انگوروں سے نہ آنا کرنا۔ انگور وہ لے کے گئے نا حضور کے سامنے۔ میرے آقا علیہ السلام، ظاہری بات ہے مکہ سے طائف کا سفر، طائف سے پھر واپسی کا سفر، پھر سخت تکلیف، اذیت، بھوک تو لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور توڑا اور ساتھ حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب پڑھا نا حضور نے، وہ کہنے لگا یہ کلام تو ہمارے ہاں نہیں پڑھتے، آپ کون ہیں، کس دین کو ماننے والے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے تم بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا میرے بھائی یونس کے شہر سے ہو تم؟ وہ کہنے لگا آپ ان کو کیوں جانتے، کیسے جانتے ہیں، آپ گئے ہیں کبھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے نہ میں نہیں گیا، تو جانتے کیسے ہیں، قربان جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی میرے بھائی ہی ہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کے سر پہ بھی نبوت کا تاج رکھا تھا، اور میرے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنی بات کی، میرے حبیب نے یونس علیہ السلام کا تعارف کروایا، ان کے ساتھ جو تعلق تھا، ایک للہیت کا، ایک معرفت الہیہ کا، ایک رب تبارک و تعالیٰ کو ماننے والی جو ایک برادری بن جاتی ہے، ایک تبلیغ کی دعوت کی جو ایک برادری بن جاتی ہے، حضور نے اسی رشتہ داری کا تعارف کروایا، وہ بندہ وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے۔ کیا وہ لوگ ہیں یار، قسمت میں نہیں ہے، ان کے پاس جاتے ہیں حضور وہ اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اور یہ جو ہیں اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں کئی بار زمین پہ تشریف لائے ہیں۔ ایک بار آقا علیہ السلام پہ وہ ایسی کیفیت طاری ہوگی، بالکل جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جی بس، یعنی کہ بندہ جو ہے نا وہ بہت تکلیف دی گئی ہے اسے، ایسی کیفیت وارد ہوئی حضور پر، جیسے آنکھ کھلی نا، میرے آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے دین کے لیے یہ تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، تو راضی تو ہے نا مجھ سے؟ ختم نہیں ہو گئی، اس سے آگے کیا کہیں گے ہیں؟ اتنی تکلیفیں اٹھا کے بھی حضور یہ کہہ رہے ہیں مولا تو مجھ سے راضی تو ہے نا، بس تو ناراض نہ ہونا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ، میں تیرے دین کے لیے برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ اور ایک آج ہم ہیں بھئی، اس محبوب علیہ السلام نے یوں کوششیں کر کے، یوں محنت کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دین چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، دین قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم سے بڑا بے وفا کون ہے بھائی؟ آپ ذرا خوش فہمیوں سے نکل آئیں، نعت خوانوں کی باتوں سے نکل آئیں، جھوٹے پیروں کی جھوٹی تسلیوں سے نکل آئیں، اور ذرا حقائق کو دیکھیں، حقائق عرضیہ کو دیکھیں، قرآن اور حدیث پہ نگاہ دوڑائیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حبیب کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی حضور کہہ رہے ہیں مولا راضی تو ہے۔ آج ہمیں اکیلا بخار ہو جائے، رب کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، رب سے ناراض ہو جاتی ہے ہماری قوم تو بھائی۔ ایک دن سوچے گا ضرور اکیلے بیٹھ گئے، یار میرے حبیب علیہ السلام قسم خدا کی
وہ میرے آقا علیہ السلام حضور خود فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عباس کہنے لگے حضور آپ چاند سے باتیں کرتے تھے، وہ آپ سے باتیں کرتا تھا، نہ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ آئی نہ اس کی باتوں کی سمجھ آئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے چاچا میں جب رونے کی کوشش کرتا نا چاند منت ترلا کرتا تھا، کہتا تھا حبیب رونا نہیں ہے آپ نے، اگر آپ رو پڑے نا تو آنکھوں سے آنسو زمین پر پڑ گئے نا پھر قیامت تک گھاس نہیں اگے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے پھر اپنی امت پہ شفقت آ جاتی تھی، امت کا دکھ آتا تھا، میری امت پھر بغیر گھاس کے کیسے گزارا کرے گی، بغیر پتے کے، بغیر سبزی کے، بغیر ان پھلوں کے فروٹوں کے کیسے گزارا کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں رونا چھوڑ دیتا تھا۔ بتائیں یار اس حبیب کو جب جسم سے خون نکل کے زمین پہ بہا ہوگا، ایک دن تو سوچ یار کبھی بیٹھ کے رات کو حساب اپنے دکان کا کرتے ہو یار، اپنے محکموں کا حساب کرتے ہو، سارے حساب کرتے ہو، کبھی آقا علیہ السلام کے جسم آنکھوں سے آنسو نکلے جو ہیں ان کا بھی کبھی حساب کیا کہ ہم نے حضور کے ساتھ کیا وفا کی ہے؟ بس حضور کے ساتھ وفا کریں بھائی، حضور کے دین سے مخلص ہو جائیں، اپنے گھروں میں دین کو نافذ کر دیں، گھر والوں کو بچوں کو سمجھائیں بیٹا باقی ہر شے آنی جانی ہے، فنا ہونے والی ہے، کوئی شے باقی رہنے والی نہیں ہے، قیامت میں آخر تک ہمیشہ کام آئے گی تو محض رب تعالیٰ کی رضا کام آئے گی اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ وفا کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔